اسد عمر صاحب نے اس وقت جو دعویٰ کیا تھا، تو کیا واقعی انہوں نے معیشت بہت خراب حالت میں مفتاح اسماعیل وغیرہ کو چھوڑی ہے، یا کہ نہیں یہ اپنی نااہلیوں کو ان کے سر پہ ڈال رہے ہیں؟ اس وقت ماحول میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حوالے سے اتنا چیلنجنگ ہے کہ میں نے اپنے کریئر میں اتنا چیلنجنگ معاشی ماحول پہلے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت تقریباً 5,000 ارب کا بجٹ کا خسارہ چھوڑ کے جا رہی. یہ پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین خسارہ. اسٹیٹ بینک کے پاس $9 بلین تقریباً پڑا ہے. اب $9 بلین کا مطلب یہ 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کا آپ کے پاس امپورٹ کا کوریج نہیں ہے. اب سوچئے کہ آپ اور میں گھر میں سوچتے ہیں کہ بھئی اگلے 6 مہینے کا کچھ ہمارا کوریج ہونا چاہیے، تو یہاں 22 کروڑ عوام کا یہ ملک اور آپ کے پاس 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کا کوریج نہیں. پھر IMF کی شرائط، یہ ماحول ہے جس میں یہ بجٹ بنایا جا رہا ہے. اتنا ڈیفیکلٹ ماحول ہے، اور میں سمجھتا ہوں اتنے چیلنجنگ ماحول کے اندر اٹس کوائٹ اے فیئر بجٹ، بیلنسڈ بجٹ ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات تو بالکل صحیح فرمائی کہ اس وقت بڑے تشویشناک حالات ہیں ہماری معیشت کے. کس کا کتنا حصہ ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو PMLN کی حکومت جب ان کا اقتدار ختم ہوا تو وہ بھی بارودی سرنگیں لگا کے گئے تھے. انہوں نے جان بوجھ کے ان سالوں میں، جو آخری سال تھا، انہوں نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں. پھر جو اگلی حکومت آئی اور پھر جو ریزروز تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ $7 ارب انہوں نے ریزروز میں سے مارکیٹ میں پھینکے روپے کی قدر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. باوجود اس کے کہ جب مفتاح اسماعیل آئے تھے تو انہوں نے $10 روپے کی قدر میں کمی بھی کر دی تھی ڈالر کے مقابلے میں. تو وہ جو سرنگیں وہ بچھا کے گئے تھے اور جو تباہی ہوئی، اس کے بعد فوراً آپ کو IMF جانا چاہیے تھا. PTI کی حکومت کی نااہلی تھی کہ انہوں نے اس میں تقریباً 1 سال کا ٹائم لگایا اور پھر ایک پوری اکنامک ٹیم چینج کر کے نئی ٹیم لائے اور پھر وہ پروگرام میں گئے. اچھا، وہ جو سرنگیں ان کی تھیں اس کے مقابلے میں جو اب PTI بچھا کے گئی ہے سرنگیں، یہ اس کا جو نقصان ہے، وہ جو ڈائنامائٹس ہیں، لینڈ مائن جس کو آپ بولتے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو PMLN پیچھے چھوڑ کے گئی تھی. آپ نے اور میں نے، ہم نے کسی نے بھی یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم آج 210 روپے فی لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں. ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یکدم 16 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت سے بڑھا کر اس کو 25 روپے فی یونٹ کر دیا جائے گا. ہم نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا ایسے چند ماہ پہلے کہ آپ کو جو اس وقت جو گیس کی قیمتوں میں 40 سے 45% اضافہ، اور یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. اور اس کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، آج بھی جو اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ IMF کو منا سکے اور ڈیل کر سکے. تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ کیا انہوں نے بری معیشت چھوڑی تھی؟ بالکل PTI نے بری معیشت چھوڑی تھی، اور یہ صرف ایک انڈیکیٹر نہیں ہے. اچھا خرم حسین صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ بارودی سرنگیں انہوں نے زیادہ خطرناک بچھائی تھی یا کہ اب PTI نے ان کے لیے بڑی زیادہ خطرناک بچھائی ہے؟ یہ آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ. میں آپ کو ایک اندازہ دے دیتا ہوں کہ جو ابھی پیٹرول پرائس جو کیپ کی تھی، اس کی جو کاسٹ آ رہی تھی گورنمنٹ کو، وہ 1 مہینے میں جو اس کی کاسٹ تھی وہ پوری ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 1 سال کے بجٹ سے زیادہ تھی. تو اب جو چوائس تھی ملک کے سامنے وہ یہ تھی کہ یا تو ہم ان پرائس کیپس کو مینٹین کریں اور اپنی ساری یونیورسٹیز کو بند کر دیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس قسم کی چوائس کرنا جب بھی اگر فیس ہو کوئی بھی گورنمنٹ تو کیا ہونی چاہیے وہ چوائس. اور میں تو یونیورسٹیز کا آپ کو ویسے ہی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ چاہے ہاسپٹلس کو سبسٹیٹیوٹ کر لیں، آپ کچھ اور کر لیں، تو اگر ملک کے پاس واقعی میں اتنے پیسے ہیں جتنے یہ پرائس کیپس اور فیول سبسڈی میں لگ رہے تھے، تو تب بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان کی بیسٹ یوز جو ہے وہ یہی ہے کہ پیٹرول کو سبسڈائز کریں، یا ان پیسوں سے آپ ایک کسی شہر میں میس ٹرانزٹ کا انتظام کر لیں، یا ان پیسوں سے آپ کوئی ڈیم بنا دیں جو اگلے آپ کی پوری ایک جنریشن کے لیے پانی کی اویلیبلٹی کا خیال رکھ لے گا. تو اس قسم کی یہ فیصلہ مشکل ہے تو کرنا، کیونکہ obviously عوام کے اوپر بوجھ آتا ہے، لیکن اس کی لاجک اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنی. آئی تھنک جو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ فیصلہ تھا اس کی لاجک سمجھانا بہت مشکل تھا عوام کو. تو اس لحاظ سے مے بی
پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کرنا پڑا تھا ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کرنے میں، وہ پرہیپس زیادہ مشکل تھا ان دس ریگارڈ، کیونکہ یہ تو سمجھنا بڑا آسان ہے ادھر کہ آپ ایک مہنگی چیز خرید کے سستی بیچ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کی دکان بند ہو رہی ہے۔ مہتاب حیدر صاحب، ایک تو یہ کہ مثلاً ہم جیسے عام لوگ نہیں سمجھتے کہ بھئی بارودی سرنگیں بچائی گئی تھی تو کس طرح بچائی گئی تھی۔ دوسرا، عام آدمی تو اس چیز پہ حیران ہے کہ بھئی اگر عمران خان صاحب چلا سکتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سبسڈی بھی الٹا دے رہے تھے، تو جس طرح وہ مینیج کر رہے تھے تو یہ حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو یعنی ان کو پتہ تھا جس ٹائم یہ سبسڈی اناؤنس کر رہے تھے، رشیا اور یوکرین کی وار بالکل سر پہ کھڑی تھی، اور ان کو بالکل اندازہ تھا، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ جو کموڈیٹیز اور پی یو ایل کی پرائسز ہیں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ ہوں گی۔ ایک ایسے ٹائم میں ایک ایسی سبسڈی دے کر جانا، بلکہ مجھے یاد ہے شہباز رانا صاحب اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جب فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے یہ اناؤنس کیا، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی آپ لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں، اور یہ لینڈ مائنز چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو آنے والی ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا تھا اس ٹائم، انہوں نے کہا تھا یہ فنڈڈ سبسڈیز ہیں، جو ہم نے ایف بی آر کا جو کلیکشن ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ ان کی حکومت میں آپ نے ان سے سوال ان کی حکومت میں اس پریس کانفرنس میں یہ لینڈ مائنز کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا جی۔ اچھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فنڈڈ سبسڈیز ہیں، لیکن چند دن کے بعد پھر میں نے ہی اسٹوری کی کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انفنڈڈ سبسڈیز ہیں، یہ آپ نے اس کے لیے کوئی نہیں رکھا ہوا، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ والے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ میں نے اور انہوں نے شرط لگائی تھی ان کے ایک بڑے قریبی آدمی کے ساتھ کہ یہ ایگریمنٹ آپ کی موجودگی میں نہیں ہوگا۔ پہلا تو آپ کا جو ہے وہ ہے ٹھیک۔ دوسرا سر یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایسے وقت میں جب آپ پرائسز، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وار بالکل کھڑی ہے، اس ٹائم یہ کرنا میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ایک اور بات، اگست 2021 میں پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے وہ تھے کوئی $20 بلین، اور جب عمران صاحب کی حکومت گئی ہے تو اس ٹائم تھے 10.7 تھے ایکچولی۔ تو اتنی ریزروز کا گر جانا، اور اس کے بعد آپ اس طرح کی اور ایسی چیز جو ڈالرز میں آپ نے لینی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں مناسب الفاظ استعمال کروں تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی۔